الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوت والعزت والشوکت والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم ولن یذیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غفار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد بانی محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر عباس سلطانی صاحب، دیگر معزز مکرم علماء کرام، میرے ہم مکتب ساتھی اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس محفل پاک میں مجھے آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ فکر لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ذکر پاک کی محفل ہوگی، میلاد کا گلی گلی میں اہتمام ہوگا، تو کہیں دین کی بنیادیں ڈھا نہ جائیں، گر نہ جائیں۔ وہ اپنے طور پر مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے پوسٹیں لکھتے ہیں، ہینڈ بل چھاپتے ہیں، پمفلٹ چھایا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ روک دیا جائے۔ دوسری طرف سے سرکاری سطح سے جو سر توڑ مہنگائی ہے وہ بھی اس طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں، لیکن صرف میں نہیں، آپ بھی اس چیز کے آنکھوں سے دیکھ کر گواہ ہوگے کہ جوں اس طبقے کا شور بڑھتا ہے تو سنی کی محبت کا زور بڑھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے بجلی کے بلوں کے ریٹ اگرچہ آسمان کو جا لگے،
لیکن میلاد کی لائٹنگ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ گھر کے پنکھے پہ بھی شاید پابندی لگا کے بیٹھے ہوں، بلب پہ بھی پابندی لگا کے بیٹھے ہوں، اکتوبر کے مہینے میں بھی مسجد میں اے سی چلا کے اللہ کے رسول کے ذکر کی ہم محفل کر رہے ہیں۔ رب بتاتا ہے اس ذکر کو تم نے نہیں، میں نے خود بلند فرمایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جلسے جلوس کا نام نہیں، اس کو جلسے میں بند کر دینا کہ جلسہ ہو تو میلاد ہوگا، نہیں تو نہیں، جلوس ہو تو میلاد ہوگا، نہیں تو نہیں۔ میلاد نام ہے ذکر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کر کوئی حضور کی عظمت کا تذکرہ کرے تو اس نے میلاد میں اپنا حصہ ملا لیا۔ اس حوالے سے جس عنوان پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے، سرگودا کے شہر سے ہی ایک آواز اٹھی تھی، سوشل میڈیا پہ بڑی عام ہوئی۔ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میلاد کچھ 100 سالوں سے رواج پاتا ہے اس دنیا میں، شروع سے نہیں تھا، کئی صدیوں کے بعد میلاد کا آغاز ہوا اور یہ جلسے شروع ہوئے، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ وہ بات ہے جس پر سنیوں کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ یہ صدیوں کے بعد جا کے شروع ہوا، پہلے میلاد نہیں تھا۔ اس حوالے سے میں نے عرض کرنا ہے کہ یہ جس نے بھی کہا کہ پہلے نہیں تھا، کچھ 100 سالوں کے بعد شروع ہوا، یہ اس کی اپنی غلطی۔ ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا ہے۔ قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم نے اپنا عقیدہ رکھا۔ ہم نہیں کہتے کہ فلاں صدیاں حضور کے بعد جا کے میلاد شروع ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی تک انسانیت کی تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کائنات کا آغاز نہیں ہوا تھا، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ پہلے ہو رہا تھا۔ فرق اتنا ہے، اس جلسے کے بانی 49 ٹیل کے چند لوگ ہوں گے اور اس جلسے کا بانی اللہ رب العزت جل وعلا شانہ تھا۔ جلسہ منعقد کس نے کیا؟ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے کیا۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی علماء کرام ہوں گے۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی تیرے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ روایت میں نہیں، یہ جلسہ آیت میں آیا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ابھی کائنات کا آغاز ہونا تھا، ارواح انبیاء، ابھی جسم میں انبیاء کی روحیں نہیں ڈالی گئی تھیں، پہلا بشر آدم علیہ السلام ابھی اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے کہ رب ذوالجلال نے ارواح انبیاء کو جمع کیا۔ اب 50، 100، 1000 بندے کا مجمع نہیں تھا، وہ مجمع 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کا تھا۔ اتنا بڑا مجمع سجایا گیا، رب ذوالجلال جل شانہ کے اہتمام سے سجایا گیا۔ اور جلسے کا عنوان کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں کی روحو، تمہیں میں نے منصب نبوت کے لیے چنا ہے، تمہارے سر پہ تاج نبوت سجاؤں گا، تمہارا غلامی کے اندر لوگ داخل ہوں گے، لیکن آج میرے ساتھ ایک کرو وعدہ کہ تمہاری نبوت کا آفتاب و مہتاب پوری جوبن پر چمک رہا ہو، لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں داخل ہو رہے ہو، تمہاری بادشاہتوں کے تخت ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہو، لوگ تمہارے حلقہ غلامی کے اندر داخل ہو رہے ہو۔ این اس وقت اگر تمہارے درمیان میرے محبوب کی ذات اقدس آ گئی تو اپنے تخت چھوڑنے پڑیں گے، اپنے نبوت کے کلمے چھوڑ کر میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ کائنات کے آغاز میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، رب کے اہتمام سے ہو رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے عظمت مصطفیٰ کا اقرار و اعتراف کروایا جا رہا ہے کہ این اس وقت اگر میرے نبی آئے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کا کلمہ چھوڑ کر میرے نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ یہ وعدہ لے کر رب پھر پوچھتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اقرار کرتے ہو اس بات کا
میرا یہ بوجھ اپنے سروں پہ اٹھاتے ہو جو میں تمہارے سروں پہ دے رہا ہوں، اس پہ تھوڑا غور کرو علماء کرام بھی۔ ہمیں رب نے نماز کا حکم دیا، پھر پوچھا کہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ حکم دے دیا، پھر نہیں پوچھا پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے۔ روزے کا حکم دیا، پھر نہیں پوچھا کہ روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے۔ انبیاء کو حکم دیا کہ میرے رسول آئیں تو ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، پھر پوچھ رہا ہوئے کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ اقرار تم واخذ تم علی ذالکم اسری، کیا رب کو ہم پہ زیادہ اعتبار ہے اور نبیوں پہ اعتبار کوئی نہیں تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں۔ ہمارے سے کروڑ درجے بھی زیادہ، بے شمار درجے زیادہ اعتبار انبیاء کرام علیہ السلام پہ تھا۔ ہم نے نماز کا کہہ کے پوچھتا نہیں، روزے کا کہہ کے پوچھتا نہیں، انبیاء کو کہا کہ ایمان لانا پڑے گا، مدد بھی کرنی پڑے گی، پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا اس وعدے پر پورا اترو گے؟ اقرار کرتے ہو، میرے اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ وجہ کیا تھی؟ رب بتانا چاہتا تھا عبادت اپنی جگہ پہ عبادت ہوتی ہے، اور میرے رسول کی غلامی عبادتوں کی جان ہوا کرتی ہے۔ شاید کسی کو شک ہو، عبادت اپنی جگہ پہ عبادت، رسول اللہ کی غلامی عبادتوں کی جان ہے، عبادتوں کی اصل ہے۔ اور میں اس منبر پر پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل، میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، مگر ہر عبادت کی جان رب نے محبت مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں اس مقام پر، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے کے زیر سایہ چلتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو کہا تھا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، یار حج بھی رب نے حضور کے صدقے سے کرایا۔ اب علماء کے سامنے موجود ہوں، طالب علمانہ حیثیت سے یہ عرض کروں، حج کے جتنے رکن ہیں وہ سارے کے سارے کہاں پہ ادا ہوتے ہیں؟ مکہ شریف۔ کوئی ایک رکن بھی حج کا ایسا نہیں جو مدینہ شریف میں ادا ہوتا ہے۔ فاضل بریلوی نے کہا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ پھر رب ایک آدھ رکن بھی رکھ دیتا نا کہ جائیں وہاں پہ، حج پورا تب ہوگا جب مدینہ شریف جائیں گے، رکن ایک بھی نہیں رکھا۔ فاضل بریلوی نے کوئی گھاڑ لیا اپنے پاس سے عقیدہ کہ وہاں کی حاضری اصل مراد تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ذرا غور کرنا، اپنے ایمان کے کانوں سے یہ بات سننا۔ وجہ یہ تھی، اگر حج کا فریضہ ہم پہ لازم ہوتا اور فرض کی ادائیگی کے لیے مدینہ شریف جانا پڑتا تو پھر تو مجبور ہو کے جاتا، کہ حج پورا تب ہونا تھا کہ مدینہ شریف جائے۔ رب چاہتا ہے کوئی مجبور ہو کے نہ جائے۔ ذرا میں مومن اور منافق کی پہچان تو کرا دوں جہان والوں کو کہ حج پورا مکے میں ہو رہا ہے، حج پورا کر کے مجبور ہو کے نہیں، محبت کے ہاتھوں کا دستور سمجھ کے کون مدینہ شریف میں جاتا ہے۔ اور حضرت امام مالک، میرے صرف جوش کا جملہ نہ سننا، امام مالک کا دستور تھا جب حج کے لیے چلتے تو پہلے حاضری مدینہ شریف میں دیتے۔ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ لیکن عبادات میں علماء موجود ہیں، عبادات میں حج سب سے اوپر والا درجہ نہیں رکھتی، عبادات میں اصل نماز ہے، سب سے اعلیٰ سطح کس کا ہے؟ نماز کا۔ روز معاشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود، سب سے پہلی پوچھ اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز کی ہوگی۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر 5 نمازیں ساری کی ساری اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہیں، ضروری ہیں۔ 5 نمازوں میں سے جو سب سے اہم نماز ہے وہ کون سی ہے؟ نماز عصر۔ نماز حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے وہ یوں سمجھے کہ میرا سارا خاندان مر گیا۔
میرا ٹوٹل سرمایہ لٹ گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے فَقَانَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. جس کی نماز اثر فوت ہو گئی اتنی سخت سزا ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. عقیدہ شعر سے نہیں, یہ عقیدہ روایت سے لیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے, اور ان ہستیوں کے عمل سے لیا جن کو میرے نبی نے ہدایت کا ستارہ قرار دیا تھا. عبادتوں میں اصل نماز ہے. 5 نمازوں میں سے بڑی نماز نماز اثر ہے, سب سے اعلیٰ قیمتی کوالٹی کے لحاظ سے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. سرکار کا آرڈر نہیں, سرکار کی عزت و ناموس یہ تو اور زیادہ بلند مرتبہ کا فریضہ ہے. کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. نیند ایک بشری تقاضے کے اعتبار سے کمزوری کو سمجھا جاتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کی نیند ہماری نیند جیسی نہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. یہ تو نماز قربان کر دی صحابہ نے. آئیے آگے چلتے ہیں. 5 عبادتیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک طرف رکھو. ایک فرض ایسا ہے جو ان سب فرضوں سے اونچا ہے. علماء کے سامنے مسئلہ بھی رکھتا چلو فقہ کا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, دوران نماز سامنے سے سانپ نکل آیا. اسے خطرہ ہے سانپ مجھے ڈسے گا, میری موت واقع ہو جائے گی. کسی مفتی کے پاس جاؤ, پوچھو نماز توڑ سکتا ہوں, تو کیا کہے گا؟ بولیے نا, نماز کیوں جی, کیا کہے گا؟ جان بچانا. بولیے جان بچانا, لہذا جان بچاؤ نماز توڑ دو. ایسے ہی ہے, روزہ رکھا, سخت گرمی تھی, موسم شدید گرم تھا, جان لبوں پہ آ گئی, پیاس سے مرنے لگ گیا. مفتی صاحب سے جا کے پوچھا حضور روزہ پورا کروں یا کچھ کھا لوں؟ مفتی کا کیا جواب ہوگا؟ روزہ. کیوں جی؟ جان بچانا فرض ہے, نماز بھی روزہ بھی. زکوٰۃ و حج, زکوٰۃ تو فریضہ استطاعت کے بعد ہے, حج بھی فریضہ استطاعت کے بعد ہے. ایک نص قطعی سے شے حرام ہے, شراب اور سور کنزیب. بندہ سفر پہ جا رہا تھا, راستے میں راشن ختم ہو گیا, روٹی پانی ختم ہو گئی, سخت بھوک اور پیاس کا عالم ہے, جان لبوں پر ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے. مفتی صاحب شراب کی 1 چمچ پی لوں جان بچانے کے لیے, کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بولیے. نص قطعی قرآن کی کہ شراب حرام ہے, لیکن مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ شراب پی لو. دلیل کیا دیں گے؟ بولیے. جان بچانا. جان بچانا سارے فرضوں سے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے. صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے اندر حضور پہ تو جان قربان کر دی, اور حفظ جان. صدیق اکبر نے جان قربان کری, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. بڑے بڑے فرضوں کی جان ہے, جان کی حفاظت کرنا, لیکن ابو بکر صدیق نے جان ان پہ قربان کر دی. یہ کسی دنیا دار, کسی محب اور محبوب کا کام نہیں ہو رہا تھا. ایک خالصتاً محبت کے اندر نماز بھی قربان ہو رہی ہے, جان بھی قربان ہو رہی ہے. محبوب نے ریسپانس کیا دیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. آقا یہ تو آپ کی لجپالی کہ ان کو جان واپس کرا دی, ان کی نماز واپس کرا دی. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, انہوں نے جو کیا کیا. ہمیں کیا ملا؟ کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے, اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی. اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب کے صحابہ نے کر کے دکھایا کہ لوگوں ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ساری عبادتوں کی اصل ہے عزت عظمت مصطفیٰ کا تحفظ کرنا, اطاعت مصطفیٰ کرنا, تعظیم مصطفیٰ کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ذرا ایک اور
ढंग में ऐसी चीज़ को देखो। फजर के फ़र्ज़ कितने पढ़ते हो? कितने पढ़ते हो? आप किसी रात जल्दी जाग गए, आपके पास वक्त भी था, काम पे भी लेट जाना था, कारी साहब भी जल्दी जाग गए, कोई सूफ़ी साहब कारी साहब से आके कहें हुजूर आज टाइम बड़ा है, आज 4 फ़र्ज़ पढ़ा दो हमें, अल्लाह अल्लाह करने पे बड़ा दिल कर रहा है, दिल मोहब्बत खुदा में मस्त है, लिहाजा आज 4 फ़र्ज़ पढ़ा दो ताकि 4 रकातें पढ़े, रब खुश हो जाए। कारी साहब ही उसकी मान गए, कारी साहब ने 4 फ़र्ज़ फजर के पढ़ा दिए। ईमान से बताओ, न मेरा ध्यान रखना न कारी साहब का, अल्लाह 4 कबूल करेगा? नहीं। बोलिए। नहीं। उनसे बेशक पूछ लो, दूसरों से भी, अल्लाह 4 कबूल करेगा? वो कहेंगे नहीं, बल्कि जो 2 इजाफी पढ़े उन्हीं के साथ लपेट कर वो पिछले 2 भी वापस मारेगा। अगर मकसूद अल्लाह का इबादत है हमसे, तो इबादत तो बढ़ रही है, अल्लाह 4 खुश हो के कबूल फरमाता। ऐसे है कि नहीं? अब मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, मैंने पिछले दिन पढ़ा, एक शख्स इतराज़ कर रहा था यही, हम तो कहते हैं ना कि कायनात बनाई रब ने किसकी खातिर? सरकार की खातिर। ये जहाँ सजाया किसकी खातिर? सरकार की खातिर। ये ज़मीन फर्श अर्श हमारा अक़ीदा है कि ये सब कुछ बना सरकार की खातिर की नहीं कीता, यार ने एक यार वास्ते रब महफिलां सजाइयाँ सरकार वास्ते। वो कह रहा था तुम्हारा ये नज़रिया कुरान के मुखालिफ है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने कायनात अपनी इबादत के लिए बनाई। पहली दफ़ा पढ़ा ना, सच्ची बात है धक्का लगा, भाई यार हम सारी ज़िंदगी सुनते सुनाते आए, पढ़ते पढ़ाते आए कि रब ने कायनात सारी हुजूर की खातिर बनाई। आयत तो ये भी निकाल के आ गया और ये कहता है कि ये कायनात रब ने अपनी इबादत के लिए बनाई। और फिर फैज़ चश्मा हुजूर अशरफुल उलमा से मिला। दिल में कसम है, रब्बे ज़ुल जलाल ने ये बात डाली। मुफस्सिरीन इकराम से इसका सबूत भी मिलता है। वो कहते हैं मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, का माने इल्ला लियारिफून। इबादत बमाना मार्फत है कि रब फरमाता है मैंने कायनात पहचान की खातिर बनाई है। वो आम है, वो पहचाने खुदा हो या पहचाने मुस्तफा हो, कि कायनात बनाई भी मैंने अपने यार की मार्फत की खातिर है। कोई मुल्ला कहता है तो उसको सामने लाओ। इबादत है अगर मकसूद कायनात, मकसूद रब का इबादत है तो 2 से 4 हो गई, रब खुश हो जाता, राजी हो जाता, सवाब डबल दे देता। मकसूद अगर नमाज होती तो रब ज्यादा सवाब दे के राजी हो जाता। रब 4 की 4 मुंह पे मारेगा, फरमाएगा नहीं तेरी 4 मुझे कबूल नहीं है। मौला क्यों 2 से 4 पढ़ी, क्यों नहीं कबूल? फरमाया मैं 2 और 4 को नहीं देखता, मैं अपने यार की इताअत को देखता हूँ। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो 4 पढ़ने वाले? मेरे यार ने 2 पढ़ी, मैं 2 ही कबूल करूँगा, 4 कबूल नहीं। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे गर्ज क्या थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुका रहा नमाज में। ये अल्लामा इकबाल ने भी समझा दिया कि हमारी गर्ज गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे जलसों पे नित 100 एतराज़ करने वाले, रब 5 नमाजें तुझे कान पकड़वा कर हुजूर की गुलामी में अदा करवाता है। ये 5 नमाजों की रकातों की पाबंदी तेरी ये बता रही है कि तेरी इबादत में जब तक ख्याल मुस्तफ़ा नहीं आता रब इबादत को कबूल भी नहीं फरमाता। रब इबादत तभी कबूल फरमाएगा जब इबादत खुदा की करोगे, इताअत मुस्तफ़ा की करोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा पता चला कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है जो जितनी इबादतें हैं कुरान की नस से देख लो। कोई ये ना कहे कि हमने शेर पढ़ पढ़ के, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो मेरे रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। ऐत कब नाज़िल हुई? मुफस्सिरीन इकराम में से कुछ हैं जो ये कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से कुछ ने सोचा कि कुर्बानी हम नमाज ईद पढ़ने के बाद कर लेते हैं, तो समझे कर दो।
نماز عید سے پہلے کرتے ہو یا بعد میں؟ بعد میں ہی کرتے ہو نا۔ صحابہ میں سے حضور کے غلاموں میں سے کسی نے سوچا بھائی بعد میں کریں تو لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں، جلدی جلدی گوشت بن جائے گا، گوشت غربا میں تقسیم کر دیں گے، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، لہٰذا جلدی گوشت تقسیم کریں گے تو فائدہ ہوگا، لہٰذا پہلے قربانی کر دی۔ اللہ نے حکم دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگرچہ بظاہر سوچ ان کی اور تھی، لیکن رب فرماتے ہیں نہ، پہلے کرو گے تو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میرے یار نے قربانی بعد میں کی ہے، جیسا میرے یار نے کیا ویسے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج بھر کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے باقی سارے حکام دے کے رب نے نہیں پوچھا کرو گے کہ نہیں، لیکن جب بات انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے وعدے کی آئی تو رب نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ پھر پوچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بات پہ پکے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے انبیاء کی روحوں نے کہا بالکل مولا ہم پکے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات کے گواہ تم بھی بن جاؤ، میں رب ہو کر بھی تمہارے جلسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہوا۔ وعدے کے بعد رب نور مصطفیٰ کو رب نے وہاں پہ بلایا۔ جب سرکار کی روح مقدسہ کا نور وہاں پہ پہنچا تو سارے انبیاء کی روحوں کے سامنے یہ نور چھا گیا، ان کی روحوں کی چمک اس نور کے سامنے ماند پڑ گئی، پکار اٹھے کہ مولا یہ کس کا نور ہے جس نے ہماری روشنیاں کم کر ڈالیں؟ فرمایا یہی تو وہ ذات ہے جن کی خاطر میں تم سے وعدے لے رہا ہوں۔ وعدہ ہو گیا، ایک جلسہ بھی ہو گیا جو رب ذوالجلال نے حضور کی عظمت والا کی۔ انبیاء پہلے گزر گئے، ان کے جسموں میں وہ روحیں آئیں، ان کا وقت، ان کا زمانہ، ان کا دور مبارک پہلے گزر گیا۔ سرکار اس دنیا پاک پر تشریف لائے، انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے آخر پہ سرکار تشریف لائے۔ اب وہ وعدہ نبیوں نے کیا تھا، رب نے پورا کرانا تھا۔ رب نے کہا چل محبوب معراج پہ آ، سبحان اللہ، اور معراج پہ آتے ہوئے ایک چکر مسجد اقصیٰ کا بھی لگاؤ۔ اور رب کے محبوب مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پھر مجمع موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مسجد اقصیٰ ہے، نبیوں کا مجمع ہے، کوئی عام لوگ بھی نہیں ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع ہے۔ آج پھر رب نے جلسہ عظمت مصطفیٰ کا کرا ہے۔ سبحان اللہ۔ بانی وہی ہے، اور یہی ہے کہ رونق محفل یہاں بھی آمنہ کے لال ہیں۔ تیرے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس محفل کی بھی رونق ہے، انبیاء بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، سرکار جلوہ فرما ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، باقاعدہ کانفرنس ہوئی مسجد اقصیٰ میں، باقاعدہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں رب کے 5 نبیوں نے تقریر کی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی، سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی، داؤد علیہ السلام نے تقریر کی، عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، اللہ کے نبیوں نے اس مجلس میں تقریر کی، اور سب سے آخر پہ جو خصوصی خطاب فرمایا وہ تیرے میرے لجپال آقا نے خطاب فرمایا۔ اس طرف تو میں نہیں جاتا کہ وہ سارے خطاب سناؤں اور حضور کا خطاب سناؤں، تو وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس مسجد پاک میں سارے انبیاء صفوں پہ موجود ہیں۔ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے حضور کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ سرکار مصلی امامت پہ جلوہ گر ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء موجود ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ امامت کے مصلی کا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ہم سے، آپ سے، ہم لوگوں سے کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ جلسہ کرا کون رہا تھا؟ رب کرا رہا تھا۔ جبریل نے جو کچھ کیا وہ اپنی مرضی سے تو نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو کچھ آرڈر ہوتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، یہ آرڈر کے پابند ہے۔ جبریل نے اللہ کے حکم سے مصلی امامت حضور کے سپرد کیا، اور مسئلہ ہے کہ مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ آج مقتدیوں کی صف میں وہ بھی کھڑے تھے،
جن کو رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، رب نے ہر شے کا نام حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں رکھا، جو فرشتے نہیں بتا سکے وہ آدم علیہ السلام نے بتایا۔ اتنے بڑے عالم آج صف میں وہ بھی کھڑے تھے جن کو رب ذوالجلال نے پرندوں کی بولیوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا، جن سے ہد ہد آ کے باتیں کرتا ہے، وہ بھی سبھی مقتدیوں کے اندر کھڑے تھے۔ امامت کی صف، امامت کا مصلی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ ثابت کیا ہوا؟ سب کا علم اپنی جگہ پہ باکمال ہے، لیکن رب نے سب سے بڑھ کر علم ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب بتا رہا ہے کہ ان سب کا علم اپنی جگہ پہ باکمال، لیکن سب سے اعلیٰ، بلند اور زیادہ علم رب نے اپنے یار کے حصے میں عطا فرمایا۔ علم میں سارے برابر ہوں تو پھر امامت کا حق کس کا ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہو، اتقا، پرہیزگار ہو۔ پرہیزگاری بھائیو نتیجہ ہوتی ہے معرفت خداوندی کا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کہہ لو یا معرفت خداوندی کہہ لو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت، تقوی، پرہیزگاری۔ جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے اس کا حق ہے مصلی پہ کھڑا ہو۔ صفِ انبیاء میں سے کسی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان میں پرہیزگاری میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی تھی۔ سارے کے سارے پرہیزگاری کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز، لیکن آج ان کے سامنے مصلی امامت پر جبریل نے ہاتھ سے پکڑ کر حضور کو کھڑا کیا۔ کیا ثابت ہوا؟ سب کا تقویٰ، سب کی معرفت اپنی جگہ پہ باکمال ہے۔ جس ذات کو رب نے متقیوں کا سردار بنایا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے تقوی میں بھی برابر ہو جائیں، سارے علم میں بھی برابر ہو جائیں، تو اب مصلی کس کا؟ کہا جو سب سے زیادہ سونا ہو مصلی اس کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج صف انبیاء میں تو وہ بھی کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور پتہ تک نہیں چلا تھا کہ سیب کاٹ رہی ہیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ وہ بھی کھڑے تھے کہ جن کے حسن کے چرچے کائنات کے چپے چپے پہ پھیلے تھے، وہ بھی کھڑے تھے کہ جن کے گھر میں جن کی مالکہ ان پہ فریفتہ ہو گئی تھی، وہ حسن و جمال کے پیکر بھی آج صف میں کھڑے ہیں۔ مصلی امامت رب کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے، رب کی اجازت سے جبریل امین نے سرکار کو عطا کیا، تو کیا ثابت ہوا؟ سب کا حسن اپنی جگہ پہ باکمال ہے، لیکن سب سے زیادہ سونا رب نے اپنے یار کو بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ مصلی امامت حضور کے سپرد۔ اس جلسے میں حضور کی عظمت نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی؟ ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، اللہ کریم یہی امامت ہی کرانی تھی تو سیدھا مسجد حرام میں کرا دیتا۔ مسجد حرام سے براق چلتا عرشوں پہ چلا جاتا، مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں پہ امامت ہوئی، پھر اللہ نے عرشوں پہ حضور کو بلا لیا، مسجد حرام میں پڑھا لی جاتی۔ اور دوسری بات دیکھو کہ مسجد حرام میں ایک نماز پہ کتنا ثواب ہے؟ 2 لاکھ نمازوں کا۔ مسجد اقصیٰ میں کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا۔ پورا چوتھا حصہ، 3 حصے کم ہو گئے ثواب، یعنی 100 میں سے 75 کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ یہ نقصان کیوں کروا رہا ہے؟ مسجد حرام میں نماز کیوں نہیں پڑھوائی؟ توجہ کرنا مسئلہ، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ کا اشارہ عرض کروں گا۔ مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ جس مسجد میں محلے کا جو مقرر شدہ امام ہو، محلہ جس کا ہو، جس محلے کا جو امام ہو، مصلی امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے۔ اس کا پیر آ جائے، اس کا مرشد آ جائے، اس کا استاد آ جائے، اس کا دادا استاد آ جائے، اس کا دادا مرشد آ جائے، شریعت کہتی ہے مصلی امامت پہ وہی کھڑا ہو جو مصلی محلے کا مقرر شدہ۔ کیوں؟ روزانہ کسی گھر میں پیر صاحب آ جائیں گے، کسی گھر میں استاد صاحب آ جائیں گے، کسی صاحب نے کوئی صاحب آ جائیں گے، امام صاحب روزانہ پیچھے ہوں وہ آگے ہو، تو امام کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ مقتدی کیا سمجھیں گے کہ ہمارے امام صاحب کی کیا حیثیت؟ شریعت نے کہا نہیں، مصلی ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا جو محلے کا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آپ بولیے، صحیح سمجھ آ گیا؟ اب واپس چلیے۔
اللہ کرا دیتا جماعت مسجد حرام میں. مسجد حرام کہاں پہ ہے؟ مکہ شریف. اور مکہ شریف حضور کا وطن ہے، حضور کا محلہ ہے، حضور کی جائے ولادت ہے، سرکار کے آباء و اجداد وہاں پہ رہتے ہیں. مصلی امامت پہ سرکار کھڑے ہو جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ یار بڑے تو نہیں تھے لیکن محلے کی حقداری کی وجہ سے مصلی امامت رب نے ان کو دے دیا. محلہ جو ان کا تھا رب نے کہا نہ سنیا، چل مسجد اقصیٰ میں، زمین فلسطین کی ہوگی، انبیاء دوسروں کا علاقہ ہوگا، محلہ دیگر نبیوں کا ہوگا، علاقہ بھی دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہوگا. ان کے سامنے مصلی امامت تجھے سپرد کیا جائے گا تاکہ ثابت ہو جائے کہ محلے کی حقداری کی وجہ سے نہیں، اپنی سرداری کی وجہ سے امامت پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان حضور اشرف العلماء. اور پھر تھوڑا غور کرو تو فاضل بریلوی نے سچ نہیں کہا تھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. فاضل بریلوی نے کہا نماز اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا راز یہ تھا کہ رب یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے آدم علیہ السلام آ گئے تو کہیں شان ان کی بلند ہو گئی، پہلے دوسرے آ گئے تو ان کی شان بلند ہو گئی، یہ آخر پہ آئے تو ان کی شان کہیں کم تو نہیں. فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول آخر. سر کا معنی ہے راز، کہ نماز اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا راز یہ تھا کہ اول و آخر کے معنی کا بھید کھل جائے لوگوں پہ. کیوں؟ کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، جن کی سلطنت حکومتیں نبوت کے زمانے پہلے گزر گئے تھے، آج وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور مصلی امامت پہ رب کے یار کھڑے ہیں. رب نے بتا دیا بھیجا سب سے آخر میں ہے لیکن سب کا سردار بنا کے ان کو بھیجا ہے. یہ دوسرا جلسہ ہے جو کہاں پہ ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں. 2 جلسے بھائی ہو چکے ہیں اور کرائے کس نے؟ ویسے تو یہ کائنات ساری بنائی حضور کی خاطر ہے، جگہ جگہ پہ جو کوئی حضور کا نام لے رہا ہے یہ بھی رب ہی کرا رہا ہے، لیکن یہ مین جلسے میں عرض کر رہا ہوں. ایک تیسرا جلسہ ہے جو ہونا ہے بروز قیامت. اس جلسے کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں لفظ ہیں یحمد فیہ الاولون والآخرون. یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے اگلے سارے پچھلے حضور کی ثنا خوانی کریں گے. آج کے جلسے میں وقت تھوڑا تھا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی، تو کچھ بھائی ہمارے رہ گئے جلسے میں جو نعت خوانی کا ارادہ رکھتے تھے نہیں پڑھ سکے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا یحمد فیہ الاولون والآخرون. یہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے اختتام تک ساری مخلوق جمع ہوگی اور ہر مخلوق کی زبان ثنا خوانی مصطفیٰ کر رہی ہے. یہ اجمال ہے، ذرا اس کی تفصیل عرض کروں. جبریل امین حضور کی خدمت میں قرآن لے کے حاضر ہوئے. جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے پاس قرآن سنایا، اللہ کا پیغام دیا کہ یہ قرآن اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، توجہ کرنا. سرکار نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے عرض کرو کہ یہ ایک ہی قرات پہ پڑھنا میری امت کے لیے اوکھا ہے، یا اللہ تھوڑی گنجائش پیدا کرنا، زیادہ قراتوں پہ پڑھنے کی اجازت عطا فرما. اللہ کا بھیجا ہوا قاصد سرکار نے واپس موڑ دیا. جبریل واپس گئے، کچھ قراتوں کی مزید اجازت ہوئی. سرکار نے فرمایا نہ جبریل یہ بھی تھوڑی ہیں، اللہ سے پھر عرض کرو جا کے کہ یا اللہ مزید گنجائش پیدا فرما، زیادہ قراتوں پہ پڑھنے کی اجازت عطا فرما. جبریل امین علیہ السلام واپس گئے تو تیسرے چکر میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت جبریل امین کو کہا جاؤ میرے یار سے کہو 7 قراتوں پہ پڑھنے کی اجازت عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. تیسری دفعہ 7 قراتوں پہ پڑھنے کی اجازت بھی ملی، ساتھ اللہ نے ایک پیغام بھی بھیجا. فرمایا میرے محبوب سے جا کے کہنا وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا. میرے محبوب یہ 3 دفعہ جبریل کو واپس بھیجنے والی جو مشقت آپ کو اٹھانی پڑی نا، اس مشقت کے بدلے میں آپ کو 3 دعائیں دیتا ہوں، جو مرضی مانگ لو تمہیں عطا فرماؤں گا. ویسے ہر نبی کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن یہ اعزازی طور پر رب نے ہر نبی کو ایک اور حضور کی
اوپر سرکار نے کرم کرتے ہوئے 3 دعائیں رب نے عطا فرمائیں۔ یہاں پہ بھی تھوڑا غور کرو تو بڑی پیاری بات سمجھ آئے گی۔ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رب کو تو ناراض ہو جانا چاہیے تھا، جو نبوت کا معنی یار لوگ پیش کرتے ہیں، فقط قاصد تھے، فقط پیغام بر تھے، ادھر سے پیغام آتا یہ سنا دیتے آگے، فقط یہ حیثیت ہوتی۔ تو جب سرکار نے واپس کیا تھا تو رب کہتا سونے تیرا کام ہے میرا پیغام آگے پہنچانا، یہ ضرورتیں کیا کہ زیادہ آسانیاں پیدا کر یا آسانی مزید کی راتیں پیدا کر، یہ تم نے واپس کیوں کیا؟ رب کو ناراض ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہاں پہ انداز کچھ اور ہے۔ بجائے اس کے کہ رب ناراض ہوتا، رب الٹا راضی صرف نہیں بلکہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے یہ 3 دفعہ واپس بھیجنے والی محبوب جو مشقت آپ نے اٹھائی، 3 دعائیں دیتا ہوں، جو مرضی مانگو تجھے عطا فرماؤں گا۔ اب مانگا سرکار نے کیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ اور جن کو کچھ نہیں نہ ملا گھر میں بیٹھ جائیں آرام سے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہی مدینے کے تاجدار کے ذریعے۔ 3 دعائیں رب نے دیں۔ سرکار کی اولاد بھی تھی، سرکار کے اصحاب بھی تھے، معاشرتی مجبوریاں ذمہ داریاں بھی تھیں، گھر کے رہن سہن کے معاملات بھی تھے۔ سرکار نے نہ کوئی بینک بیلنس مانگا، نہ کوٹھیاں مانگی، نہ کوئی جائیداد مانگی، نہ کوئی دولت مانگی۔ رب سے مانگا تو 2 دعائیں دنیا میں مانگی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ میری امت کو بخش۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں 2 مرتبہ کا اس کا مطلب ہے یا اللہ میری امت کے صغیرہ گناہ بخش دے، یا اللہ میری امت کے کبیرہ گناہ بخش دے۔ اور تیسری کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم۔ فرمایا تیسری دعا آج نہیں مانگوں گا، تیسری دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے اس دن کے لیے جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر بروز قیامت تک جتنی مخلوق سمیت انبیاء کے چل کر میرے دروازے پہ سوالی بن کے آئے گی، میں اس دن کے لیے تیسری دعا کو سنبھال کے رکھا۔ کیسے مخلوق رب کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوگی؟ قیامت کا دن ہوگا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا کتنا ہوگا؟ 50,000 سال جتنا۔ کتنا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 50,000 سال لینا رب نے حساب ہے حضرت صاحب۔ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ رب حساب لینا چاہے تو قلم ہل بصر پلک جھپکنے کی دیر میں رب حساب تو لے سکتا ہے، لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ حساب لے سکتا۔ یہ کرامن کاتبین موجود ہے، حساب نامہ لکھا جا رہا ہے، حساب ہو رہا ہے۔ مرتے ہی سیدھا کہتا ہے چل تو جنت تو جا دوزخ۔ 50,000 سال کا دن، سورج کو سوا نیزے پہ لا کے زمین تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں گل رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ 50,000 سال کا دن کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے دنیا میں جو اندھے بن کے رہے، جن کی آنکھوں پہ تعصب کی پڑی باندھی رہی، کل قیامت کے دن دیکھ لیں کہ آپ نے اس یار کو شان کتنی عطا فرمائی۔ ساری کائنات جمع ہے، ساری مخلوق جمع ہے، سارے لوگ جمع ہیں، پریشان ہیں کہ ہائے بنتا کیا ہے، نہ دن ختم ہوتا کے نام لیتا ہے، نہ اس مصیبت سے جان چھٹتی ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یلہمون لذالک، اللہ ان کے دل میں ایک بار ڈالے گا۔ کون ڈالے گا؟ اللہ۔ کون ڈالے گا؟ اللہ۔ یہ بات یاد رکھنا، میں نے پھر پوچھنی ہے، دوبارہ سوال کرنا ہے، کون دل میں بات ڈالے گا؟ اللہ۔ دنیا میں تمہارا کام پھنس جاتا تو تم سفارشی ڈھونڈتے، آج تمہاری کیوں مات ماری گئی؟ آج مشکل میں ہو تو کوئی سفارشی ڈھونڈو نا، تاکہ تمہاری اس مشکل سے جان چھوٹ جائے، تم اس مشکل سے بری ہو جاؤ۔ ڈھونڈو کوئی سفارشی جا کے جو تمہاری اس مشکل میں تمہارے کام آئے۔ اللہ شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا سیدھا میری طرف آؤ، میرے بندے ہو تو میری طرف آؤ۔ اللہ کیوں دل میں ڈال رہا ہے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو؟ ساری دنیا جس وقت تک قائم رہی اس وقت تک جو شرک تھا قیامت والے دن وہ جائز ہو جانا ہے۔ رب دکھانا چاہتا ہے کہ عقیدہ سچا کس کا ہے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو، سب نے متفقہ میٹنگ کی، میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اولاد پر شفیق اس کا والد ہوتا ہے، سب سے زیادہ مہربان محبت والد کی ہوتی ہے، اور وہ علم میں بھی بہت بلند ہیں، مسجود ملائکہ ہیں۔ ان سے جا کے عرض کرتے ہیں ابا جان سے ہماری سفارش کیجیے، اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے، اس ناراضگی سے، اس تکلیف سے ہمیں نجات دلائیے۔ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے، مختصر عرض کرتا ہوں، وہ کہیں گے آج کے دن میں
اللہ کی بارگاہ میں نہیں کچھ عرض کرتا، وہ بڑے جلال میں ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ ہمارے والد ہو، بزرگ ہو، آپ ہی مشورہ دو، پھر کس کے پاس جائیں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب نے کائنات ساری ڈبو دی تھی، ان سے جا کے عرض کرو ایک جملے سے ڈبوا سکتے ہو تو آج ایک جملہ ہمارے حق میں بولو، ہمیں بچوا بھی لو رب سے، ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو۔ مخلوق ساری ان کے پاس جائے گی، ان سے جا کے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے نہ بھائی آج کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کچھ کہتا، آپ بتاؤ کس کے پاس جائیں؟ کہا جد الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تمہارا یہ کام پورا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی، خلیل ہونا اور بات ہے، حبیب ہونا اور بات ہے، آج کے دن میں نہیں بولتا، آج کسی اور کے پاس جاؤ، بتاؤ کس کے پاس جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے ہو کے رابطہ کر لیتے تھے، کال ملا لیتے تھے، باتیں کر لیتے تھے، وہ کلیم اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو آج پھر رابطہ کر دو، رب سے عرضی کر دو، ہماری اس مشکل سے جان چھوٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کلیم طور ہونا اور بات ہے، کلیم محشر ہونا اور بات ہے، طور پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا اور بات ہے، محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے باتیں کرنا اور بات ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، ان کا وجود ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بغیر بات کے پیدا ہوئے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نہ بھائی آج کے دن میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہا آپ بتاؤ پھر کس کے پاس جائیں؟ تو وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یہ ساری کائنات، یہ ساری خلقت، یہ ساری مخلوق جمع ہو کر حضور کے دربار کی سوالی بن کر حضور کے سامنے حاضر ہوگی، تو میرے نبی علیہ السلام فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا، اور یہ کام تو رب نے سپرد بھی میرے کیا تھا، تم پھرتے کہاں پہ رہے ہو؟ میرے پاس دیر سے آئے ہو، یہ ذمہ داری بھی رب نے میری لگائی تھی، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی تو دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے وہ آسیوں کو لیں گے اپنی آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا ماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں ہی تھا اس مقصد کے لیے، تم رہے کہاں پہ؟ اب واپس پلٹو، دل میں ڈالا کس نے تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ رب کو یہ پتا تھا کہ نہیں کہ بننی ان کی کہاں پہ ہے؟ بولیے پتا تھا، تو سیدھا ہی رب ڈال دیتا ہے، جاؤ اس دربار میں جا کے عرضی کرو، وہ سفارش کریں گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ رب ہمیں اوکھا ہی کرنا چاہتا تھا، خواہ مخواہ کے ہر دروازے پہ پھر آیا، پھر جا کے ہم حضور کے دروازے میں پہنچے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حکیم ذات ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا تھی؟ بے شمار حکمتیں تھیں جو ہمیں ہمارے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے سے پتہ چلا، وہ یہ تھا کہ اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جاتے، سرکار سفارش کر دیتے اور بگڑی بن جاتی تو کوئی یہ کہتا کہ کر تو دوسرے بھی سکتے تھے، اساں گئے جو کوئی نہ، چھڑا تو دوسرے بھی سکتے تھے، ہم ان کے پاس گئے جو کوئی نہ، جائیں گے جاتے تو وہ پھر عرضی کرتے تو کامیاب وہ بھی کرا سکتے تھے، ہم ان کے پاس گئے جو کوئی نہ، اس واسطے وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس گئے نہیں، اس واسطے رب ذوالجلال بتانا چاہتا تھا نہ آج سب کے پاس سے ہو لینا۔ پھر ان کو پتہ چلے کہ بریلی والے نے سچ کہا تھا کہ خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے ہر مقام پہ اور بول سکتے ہیں، آج بول سکتے ہیں تو اکیلے کملی والے آقا بول سکتے ہیں۔ سرکار اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، اللہ کے حضور جب ان مخلوق کی جان بچ جائے گی اس وقت اللہ فرماتا ہے یحمد فیہ الاولون والآخرون، ساری کائنات کھڑی ہو کر حضور کی ثنا خوانی کرے گی۔ آج کوئی میک چھیننے والا نہیں ہوگا، کوئی دفعہ 144 لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی پابندیاں لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، آج نظام کائنات کھل چکا ہے، رب سب کے سامنے ساری کائنات سے حضور کی ثنا خوانی کرا رہا ہے اور لوگوں کو گویا کہہ رہا ہے اب روک کے دکھاؤ، یہ جلسہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ کائنات ساری میرے یار کی تعریفیں کر رہی ہے، کرنی تو بعد میں ہی ہیں، کیوں نہ آج بھی کریں تاکہ وہاں بھی کریں گے تو شروع ہو جائے گا۔
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، ورنہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جس نے کدی بھی تقریر نہ کیتی ہوئے، پہلی دفعہ کھڑا کرو تو بھول جائے گا، اڑ جائے گا، ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سانس پھول جائے گا۔ شناخانی دنیا میں نہیں کی ہوگی تو وہاں پہ کیسے کرو گے؟ یہاں پہ عادت بنا لو تاکہ وہاں پہ جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آقا تمہارے پرانے شناخان ہیں، اپنے شناخانوں میں ہمیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔